کرتا ہے۔ اب دعا کا وقت ہے، دعا کی گھڑی ہے۔ آپ اتنے وقت سے یہاں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، اب مزدوری ملنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مجمع کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت محروم نہیں لوٹائے گا۔ میں 2 منٹ کے لیے سابق متعلم اس مدرسے کے محمد مصطفیٰ، ان کی تقریر ہوگی، اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی، اس لیے آپ تمام حضرات بیٹھے رہیں۔ محمد مصطفیٰ، ہلو، ابھی ایک کاٹیں گے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی اور مہمانان کرام اور عزیز طلباء، آج میں مسئلہ توحید اور اس کی اہمیت کو بیان کروں گا۔ مسئلہ توحید ایک اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو توحید کی اشاعت کے لیے پیدا فرمایا، اور خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنی تعریف فرماتا ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، عظمت و بڑائی والا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ تعریف فرماتا ہے، الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خلق السماوات والارض، اسی نے زمین و آسمان بنائے، خلق الموت والحیاء، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی رات کو ختم کر کے دن کو نکالتا ہے اور دن کو ختم کر کے رات کو لاتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہی آسمان سے صاف ستھرا پانی برساتا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اسی نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کا پھل لگاتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
السموم وما تحت الثرى، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اور ان دونوں کے بیچ میں بھی، غرض زمین کے نیچے بھی، ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، ذرہ ذرہ اسی کی طاقت و قدرت سے ہے۔ انه على كل شيء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذون، اے جن و انس کی جماعت، اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے حدود سے باہر نکل جاؤ تو تم نکل کر دکھاؤ، تم نکل ہی نہیں سکتے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، زمین کو حکم کرے تو پھٹ جائے، ایک اشارے سے آسمان فنا ہو جائے، پہاڑوں کو حکم کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے، غرض اس کے ایک حکم سے زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، اسے نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی کی، نہ اولاد کی، نہ جائیداد و مکان کی، لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں، لا یستمعون الشیء، کسی چیز کی بھی اس کو ضرورت نہیں، اس کے صفات میں نرالی ہے، وہ السمیع البصیر، نہ اس کو کان ہے نہ اس کو آنکھ ہے، مگر کوئی زور سے بولے تو بھی سنتا ہے، کوئی آہستہ بولے تو بھی سنتا ہے۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، باری تعالیٰ مزید